لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعظم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات بیان ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل کا نافرمانی کرنا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعائیں فرمانا اور دعاؤں کے بعد پھر اللہ پاک جل شانہ کا معاف فرمانا، یہ سلسلہ جاری ہے. تلاوت کردہ آیت میں یہ واقعہ ہے کہ جب یہ تیہ کے میدان میں پھر رہے تھے تو ان کو پیاس لگی، بنی اسرائیل کو. جب انہیں شدید پیاس لگی تو انہوں نے آ کے پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پانی طلب فرمایا اپنی قوم کے لیے. تو خالق کائنات جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو ظاہر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا جو عصا ہے اسی پتھر پہ مار. جب آپ نے عصا پتھر پہ مارا، آواز نہیں ٹھیک ہے، سلج لگ رہی ہے، مٹی کر جو جائے کس طرح میں سمجھ نہیں آ رہی میرے کو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا. پتھر سے 12 چشمے نکلے. وہ چورس پتھر تھا
اور ہر طرف سے 3 چشمے نکلے اور کل 12 چشمے جو ہے نا اس پتھر سے نکل پڑے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ اختلاف تھا. یہ اکٹھا ایک جگہ سے پانی نہیں پی سکتے تھے. تو اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس معجزہ کو ظاہر فرمایا اور 12 چشمے جاری ہو گئے, 12 نہریں نکل جاتی تھی. ہر قوم اپنی نہر سے پانی پیتی. ارشاد فرمایا اب تم کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے, لیکن زمین میں فساد نہ پھیلے. یہاں اس آیت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اب اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کے گوش گزار ہے. ایک تو اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے اس پتھر کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کون سا پتھر تھا. تو مفسرین نے اس پتھر کے حال کو بھی بیان فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے رکھے تھے غسل کرنے کے لیے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل, یہ غسل ننگا ہو کے کرتے تھے سامنے لوگوں کے. ان کی یہ عادت تھی, یہ بڑھانا غسل کرتے تھے بے حیائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے میں غسل فرماتے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دی, الزام لگا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں, اس لیے چھپ کے غسل کرتے ہیں. جس طرح کہ انہوں نے علامہ اسماعیل حقی لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نفخ خصیہ کی ان کو بیماری ہے, اس لیے یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات جل شانہ اپنے پیارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر جو عیب ہے اس کو پسند نہیں فرماتا. یعنی غیرت خدا بندی یہ ہے کہ کوئی اس کے نبی اور رسول کے اوپر عیب جوئی نہ کرے. اب انہوں نے عیب لگایا تو آپ دیکھیں کہ خالق کائنات جل شانہ نے اس عیب سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما کے ان کے اوپر ظاہر فرمایا. آپ غسل کرنے کے لیے پانی میں اترے اور اپنے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے. جب غسل کر کے باہر تشریف لائے تو پتھر نے کپڑے لے کر آگے بھاگنا شروع کر دیا. پتھر آگے بھاگنے لگا. اب یہ لفظ ہے صوبی یا حجر. آپ کہتے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے تو کدھر لے کے جا رہا, اے پتھر میرے کپڑے. تو پتھر کو اللہ کا حکم تھا کہ وہاں ہی چلا گیا جہاں وہ سارے بیٹھے تھے اکٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی پتھر کے پیچھے بھاگتے گئے یہاں تک کہ جب وہ جس مقام پہ بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے تو آپ کو اپنے جو کپڑے ملے. بنی اسرائیل نے دیکھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ویسے ہی ان کے اوپر عیب لگایا تھا. تو سارا جسم جو ہے اللہ پاک نے ان کو دکھایا تاکہ یہ میرے نبی کے اوپر عیب نہ لگائے. اتنا بڑا یہ جرم اور گناہ ہے انبیاء کی طرف نقائص کو منسوب کرنا, عیوب کو منسوب کرنا اور ان کی طرف اس قسم کی کمزور بات کرنا کہ ان میں یہ کمی ہے, نعوذ باللہ یہ کمی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ایک قول یہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے کہ یہ وہی پتھر تھا کہ جس کے اوپر آپ نے عصا مارا اور 12 چشمے نکلے. اور یہ آپ کا معجزہ ہے.
اور ایک قول یہ ہے، کافی سارے اس میں کہ یہ کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی پتھر ہو، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ عصا مارا اور 12 چشمے۔ اب دیکھیں ان واقعات میں کہ انبیاء کی شانوں کا ظہور ہے اور ان کی کوتاہیاں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ جب بھی وہ غلطی کرتے تھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا، اور پھر جب رجوع کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو معاف فرماتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے جس پہ عصا مارا اور اس سے چشمے نکلے، اور یہ اس وقت 6 لاکھ افراد تھے بنی اسرائیل کے، اور لشکر جو ہے نا یہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ جو پانی سے چشمے جاری ہوئے، نہریں جاری ہوئی تو سب کو وہ سیراب کر دیا۔ یہ شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس مقام پہ ایک مسئلہ ذکر فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے عطا فرما سکتا ہے، پانی عطا فرما سکتا ہے، رزق عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پتھر کے اوپر عصا مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس سے چشمے نکلے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ معلق فرما رکھا ہے۔ ویسے بھی پانی ان کو مل سکتا تھا، لیکن عصا کا پتھر پہ مارنا اور پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، اور پھر وہ نہریں بنی اور نہروں سے انہوں نے پانی پی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ پاک جل شانہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ معلق فرمایا ہے، اسباب کے ساتھ چلا رکھا ہے۔ جس طرح کہ سورج سے جہان روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر بھی جہان کو روشن کر سکتا ہے، سورج نہ ہو اور جہان روشن ہو جائے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ یہ زمین سے جو پیداوار اگتی ہے تو بغیر پانی کی بھی اگ سکتی ہے، اللہ پاک اگا سکتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ یہ اظہار فرمانا چاہتا ہے کہ کریم پروردگار نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ پیدا فرمایا اور اسباب کے ساتھ اس کو چلا رہا۔ تو آپ دیکھیں اس مقام پہ کہ جب سارے باقی نظام جو ہے رزق کے، معیشت کے، وہ اسباب کے ساتھ ہیں، تو ہدایت بغیر اسباب کے کیسے ہو سکتی ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ بغیر اسباب کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اسباب سے اللہ پاک نے چلائی ہوئی ہے، اسباب کو پیدا فرمانے والا بھی خود ہے، اور ان اسباب سے پھر اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، لہذا اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بڑا معجزہ ہے اور بڑی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ قوم نے پانی طلب کیا، آپ نے عصا مارا پتھر پہ اور پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ وہ چشمے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوئے، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی انگلیوں سے چشموں کو جاری فرمایا اور سب کو سیراب کر دیا،
تو فرمایا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اس سے بھی بڑی شان والا ہے. کیوں کہ پہاڑوں سے پتھروں سے تو ویسے بھی پانی نکلتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کو نکلنا یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو بے شک وہ معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑی شان تھی، لیکن شان مصطفیٰ اس سے بھی بہت بلند ہے کہ انگلیوں سے چشموں کو جاری فرما دیا. تو کیسا صاف اور ستھرا ذہن ہے مفسرین کا کہ شان مصطفیٰ کو اس مقام پہ بھی ثابت فرما دیا. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں عقائد کو مکمل طور پر بیان نہ فرمایا ہو، اور جس مقام پہ کہ اللہ پاک کی شان کو بیان نہ فرمایا ہو اور شان مصطفیٰ کو بیان نہ فرمایا ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. مفسرین نے ہر آیت کے تحت عقائد کو بھی بیان فرمایا، شان خداوندی کو بھی بیان فرمایا اور شان محمد مصطفیٰ کو بھی بیان فرمایا ہر آیت کے تحت. اب ارشاد فرمایا کہ ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا اپنی قوم کے لیے پانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے وہ دسترخوان، وہ کھانا مانگا جو من و سلوہ اترا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی من و سلوہ، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش کو طلب فرمایا. اور بخشش جو طلب فرمائی یہ اللہ کے حکم سے، یہ نقطہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے پانی مانگا تو قوم نے طلب کیا، قوم نے کہا کہ پانی ہمیں چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو من و سلوہ اللہ پاک سے طلب فرمایا تو قوم نے درخواست کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اپنے پروردگار سے جو بخشش کو طلب فرمایا تو اپنے اللہ کے حکم سے طلب فرمایا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں کی درخواست پہ مانگا تو خالق کائنات نے ان کو عطا فرمایا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنے رب کے حکم سے مانگا تو اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کے، اپنی امت کے لیے تم مانگو. تو اس لیے یہ امت کا، امت مصطفیٰ کا یہ بڑا مقام ہے اور بڑی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں اور مغفرت طلب کر رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ. اور اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل آ گئی، یہ قوم آ گئی، بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضور پانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو پانی عطا فرمایا. تو اس مقام پہ استدلال فرماتے ہیں علامہ اسماعیل الحقی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بارش طلب کرنے کے لیے بھی بندہ نکل سکتا ہے. بارش طلب کرنے کے لیے، اللہ پاک سے پانی طلب کرنے کے لیے بندہ نکل سکتا ہے. جب بارشیں ختم ہو جائیں اور ضرورت پڑ جائے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فقر کو ظاہر کریں، مسکینی کو ظاہر کریں، کمزوری کو ظاہر کریں، اور آ کے اللہ پاک جل شانہ سے دعا کریں اور بارش طلب کریں، پانی طلب کریں. اور پھر یہاں پہ ایک روایت کو درج فرمایا کہ ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جمعے والے دن، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، حلقت القرى والمواشی واجدبت الارض فادعوا اللہ ان یسقینا. یا رسول اللہ،
یہ جانور مال مویشی ہلاک ہو گئے اور کھیتیاں بالکل خشک ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے، پانی عطا فرمائے۔ عربی نے آگے عرض کر فرفع یدیہ ودعا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا اس وقت، کوئی بادل نہیں تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شیشے کی طرح بادل بالکل صاف تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، بادل آ گئے اور اگلے جمعے تک بارش برستی رہی۔ اب یہاں پہ کچھ مسائل ذکر فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ دعا نہ کرنا یہ مذموم ہے۔ جب مشکلات ہوں، تنگیاں ہوں، پریشانی ہو، پریشانی کے موقع پہ دعا نہ کرنا یہ مذموم ہے، بڑا غلط کام ہے دعا نہ کرنا۔ کیوں کہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابتلا ہے اس کو اٹھانے کا یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں برداشت کر لوں گا، تو یہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جب پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکالیف آ جائیں، تو بندہ مومن کو دعا کرنی چاہیے، اور دعا نہ کرنا یہ غلط کام ہے، شاید فرمایا مذموم ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ جن کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ پاک نے دعائیں کرنا یہ کھول دیا اور وہ دعائیں کرتے ہیں، یوں سمجھو کہ جو دعا کرنے والی قوم ہے اللہ پاک نے رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیے۔ فرضوں کے بعد دعا، پوری نماز کے بعد دعا، اکثر دعائیں یہ اہل سنت کے بابولات ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس دور میں کہ لوگ فرضوں کے بعد بھی دعا سے گریز کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعاؤں سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ سنتیں اور نوافل جو ہے یہ تو بالکل ہی قریب نہیں جاتے اس کی، بڑی مشکل سے فرض پڑے، سلام پھیرا اور دعا کے بغیر پاک۔ تو دعائیں نہ کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس مقام پہ کہ جب تم نے دعا کرنی ہو تو اجتماعی دعائیں کیا کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماعی دعائیں کیا کرو، اس میں زیادہ فوائد ہیں، وہ سارا لکھتے ہیں اس مقام پہ۔ اور یہ بھی ہے کہ نیک بندوں کے وسیلوں سے دعائیں کرو۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ 40 ابدالوں کا ذکر فرماتے ہیں اس مقام پہ کہ اللہ کی زمین 40 ابدالوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی جو اللہ کے پیارے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ لفظ ہیں فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ، کہ ان کی وجہ سے تمہیں بارش نصیب ہوتی۔ یہ جو ابدال ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے بارشیں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے تمہاری امداد کی جاتی ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ تم جنگل میں ہو اور تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو تم کیا کہا کرو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ کیوں کہ کچھ ایسے رجال خیر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے اور وہ موجود ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا تم پکارا کرو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، وہ جو تم کو نظر نہیں آ رہے وہ آ کے تمہاری امداد کر جائے گا۔ اسباب کا ذکر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں اسباب پیدا فرما رکھے ہیں، لہذا تمہیں جب امداد کی ضرورت ہے اور تم پریشانی کے عالم میں ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ تم امداد مانگ لیا کرو اللہ کے بندوں سے۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ تمہیں نظر تو نہیں آتے، تم جب ان سے مدد مانگو گے تو اللہ پاک نے امداد کے لیے ان کو مامور فرما رکھا ہے، یہ تمہاری امداد کر جائے گا۔
اب جبکہ حدیث میں یہ بات آ گئی اور مفسرین نے محدثین نے اس کو درج فرمایا تو بندہ مومن کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندے ہیں نیک بندے ہیں، جو ابدار ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی برکت سے ہی بارشیں آتی ہیں اور ان کی برکت سے ہی تمہاری امداد کی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے امت مسلمہ کی اس وقت، جی اگر بچی ہوئی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے تو خیر ہی بچی ہوئی ہے. اب آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال میں برابر بارشیں ہوتی اگر لوگ نیکوکار ہوتے تو سال میں برابر بارشیں ہوتی. یہ نہیں کہ کسی سال بارش ہوئی اور کسی سال نہ ہوئی. یہ جو بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا اذا عمل قوم بالمعاصی، جب لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک بارشوں کو روک دیتا ہے. اس لیے جب بارشیں رکتی ہے تو حکم ہے کہ اب تم توبہ کرو، استغفار کرو، صدقات و خیرات کرو، اپنی گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. تو ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر یہ بارشیں رک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بارشوں کو دوسروں کی طرف پھیر دیتا ہے. اور جب یہ زیادہ اجتماعی طور پر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بارشوں کو آگے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں لے جاتا ہے اور یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ پاک جل شانہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بارشیں رک جاتی. آپ دیکھیں نا احادیث کے ذخیرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے بندہ مومن کو ارشاد فرمایا کہ تم عبادت کرو، یہ کام کرو اور دوسرے نہ کرو. اور رزق کا جو ذمہ ہے اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ لیے ہوا ہے کہ رزق میں عطا فرماؤں. تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم یہ کام کرو. تو اگر بندہ مومن اس طرح رہے جس طرح کہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر بر وقت بارشیں بھی آئیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر ایسے ہوگا کہ رات کو بارش آئے گی، دن کو بالکل روشنی ہوگی، تمہارے کام معطل بھی نہیں ہوگی. صبح اٹھو گے تو بارش ہو چکی ہوگی، فصلیں سیراب ہو چکی ہوگی. لیکن اگر تم اس کے مطابق رہو جو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن مادیت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے فرمان پہ اعتماد کم ہے. لوگوں نے اپنے نظام کے اوپر سارا اعتماد کیا ہوا کہ ہم نے سارے انتظامات خود کرنے ہیں. وہ انتظام جو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے کہ وہ انتظام بھی میں نے خود کرنا ہے. تو جو اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اسی کے حوالے کر دو، اللہ پاک جل شانہ تمہارے سارے معاملات کو درست فرمائے گا. لیکن اب قوم جس راستے پہ چلی ہوئی ہے، اب سب دیکھ رہے ہیں کہ راہ راست سے مکمل ہٹ چکی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اب ایک واقعہ ذکر فرمایا، دیکھنا. حجاج ایک ظالم بادشاہ گزرے، ظلم میں مشہور تھا. لیکن یہ جو پہلے بادشاہ گزرے نا جو ظالم تھے، جو ظلم میں مشہور تھے، اگرچہ وہ ظلم میں بھی مشہور تھے، ظالم بھی تھے، لیکن پھر بھی شریعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ظلم کے باوجود عمل کرتے تھے. اب وہ اس اعتبار سے کہ ظالم بھی مشہور ہے لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سے شریعت کی جو احکام ہے ان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ حجاج کے دور میں بارش رک گئی. لوگوں نے بڑی بارش کے لیے دعائیں کی لیکن بارش نہ نازل ہوئی. تو ان کو کہا گیا، کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ ایسا شخص دعا مانگے کہ جس کی اثر کی سنتیں اور عشاء کی جو غیر مقدس سنتیں یہ کبھی قضا نہ ہوئی. ایسا شخص دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اب بہت ایسا شخص ڈھونڈا گیا کہ ایسا شخص تلاش کریں
کہ جس کی یہ جو غیر مؤکد سنتیں ہیں عصر کی اور عشاء کی کبھی قضا نہ ہوئی، اس سے دعا کراتے ہیں. تلاش کرتے رہے، کوئی بندہ نہ ملا. حجاج جو تھا، حجاج بن یوسف، خود اس کی کبھی سنت قضا نہ ہوئی تھی. اس نے کہا کہ کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا. تو حجاج نے کہا کہ کوئی بھی نہیں مل رہا، اور خود دیکھا کہ میری سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. حجاج نے خود دعا کی، بہت زیادہ بارش برسی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل ہو گیا سنت رسول کی برکت سے. اور ساتھ یہ مشہور بالظلم، حالانکہ وہ ظلم میں مشہور تھا، لیکن سنت رسول کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بارش عطا کی. اب دیکھیں ہمارا ماحول سنتوں سے کتنا دور ہو رہا ہے، فرائض اور واجبات سے کتنا دور ہو رہا ہے. اسلام کا جو ماحول ہے اس سے کتنا ہمارا ماحول دور ہو رہا ہے. رہن سہن کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ اسلام سے کس قدر دور ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو سنت رسول کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے بارش عطا فرمائی. اب تو سارا ماحول ہی انگریز کے مطابق ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اکثریت کو آپ دیکھیں تو اکثریت جو ہے وہ انگریز کے مطابق ہے. غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. تیرا وجود سراپا تجلی افرن کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. مسلمان جو ہے دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز ہے. کلین شیو، لباس، وضاحت، رہن سہن دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھتے ہیں یہ جو بادشاہوں کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بین الاقوامی طور پہ ہوتی ہے نا، ہمارے وزیر بھی اور بادشاہ جاتے ہیں، کوئی شکل منہ محاورہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. جیسے ان کا لباس ویسا ہی ہمارے بادشاہوں کا لباس، وضاحت سے ہی پتہ نہیں چلتا. یہ اگر کبھی شلوار قمیض پہن بھی لے تو ادھر جب جاتے ہیں تو پھر نواز شریف جیسے بھی پینٹ شرٹ پہن کے جاتے ہیں، ٹائی لگا کر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس لباس میں جائیں تو ہماری توہین ہو جائے. ایسے لوگ. تو سنت رسول کا بڑا مقام ہے. مسلمان کا لباس جو ہے وہ شلوار قمیض تہمت دستار داڑھی شریف، یہ مسلمان کی وضاحت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ماحول اس سے کتنا دور ہے. فرائض واجبات تو یہ بہت پیچھے کی بات ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس شخص نے پینٹ شرٹ ٹائی لگائی ہوئی جو کلین شیو، وہ ماحول اس کو بڑا معزز سمجھتا ہے. یہ بڑا شریف ہے اور بڑا معزز ہے. کیوں کہ اس کا لباس ایسا ہے. ہم تو اس ماحول میں بیٹھے ہیں نا، مسجد کے ماحول میں، ذرا شہروں کی طرف نکلے اور بڑے بڑے دفتروں میں جائیں، اگر اس گلی میں جائیں گے تو لوگ ایسے دیکھیں گے جی کوئی ٹھنڈ ہے، بغیر نہیں آنا ہے جی. اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح اجنبیت محسوس ہوگی ان کو کہ یہ کون شخص آ گیا، اس طرح اس کو دیکھیں گے، مانوس نہیں ہوں گے. لیکن مسلمان کو تو یوں چاہیے تھا کہ ان جانوروں کو جب دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یہ کون سی بلا آ گئی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاحت کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے. لوگ جو ہے وہ حیرانگی اور تنفر کا اظہار کرتے تو وہ خود کے دیکھتا اپنے حال پہ، اپنے حال کو دیکھتا کہ میری کیا صورت حال ہے کہ سب مجھے عجیب عجیب دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا ان کو عجیب تھا جو دوسروں کی وضاحت میں ہے. جہاں الٹی چال ہے کہ جو اسلامی وضاحت میں لوگ اس کو عجیب سے دیکھ رہے ہیں. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. اقبال نے کہا نا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. وہ جو غلط ہے وہ صحیح ہو چکا ہے، اور وہ صحیح ہے وہ غلط ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سنت رسول کی برکت سے حجاج نے جب دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو بارش عطا فرمائی. آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں
ارشاد فرمایا کہ جب بارش طلب کرنی ہو تو پھر کیا کرو؟ تو توبہ پہلے کرو، کیونکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک گئی۔ توبہ کرو، ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اب مجھے بتاؤ کہ داڑھی شیو کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ حرام ہے نا، تو پھر اس سے بھی توبہ کرنی نہیں چاہیے، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسے لوگ وہاں جائیں بھی نہیں توبہ کے بغیر، تو معاشرہ شاید قبول نہ کرے اس بات کو، تو وہ توبہ کریں۔ وہ جو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اس گناہ سے توبہ کریں۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلے توبہ کریں، جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ سے توبہ کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو توبہ کریں، پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں، وراثت میں کوئی غلط اقدام کر رکھا ہے تو اس سے توبہ کریں، اور جو اسلام کے خلاف چل رہے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں اور اس کے بعد صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ صدقہ کریں، روزہ رکھیں، اور پھر سننا کہ ارشاد فرمایا کہ وَأَن يَجْعَلَ صُلَحَاءَ النَّاسِ وَسِيلَةً وَشَفِيعًا فِي ذَلِكَ، وہ جو نیک لوگ ہیں ان کو آگے کرے اور ان کو وسیلہ بنائے۔ نیک لوگوں کو آگے کرے کہ وہ دعا کریں، نیک لوگ۔ اور پھر دعا جب کریں تو دعا میں یہ لفظ ہو، یا اللہ پاک یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، جانوروں کا نام لیں، یا اللہ پاک یہ جانور پیاسے ہیں، یہ حیوان مار جو ہے یہ پیاسا ہے، یا اللہ پاک یہ بچے پیاسے ہیں، یا اللہ پاک ان کو عطا فرما دے، کیونکہ وہ گناہ گار نہیں ہے نا، تو ان کا ذکر کریں، جانوروں کا ذکر کریں، بچوں کا ذکر کریں، اور یا اللہ ان کو پانی عطا فرما دے کہ ان کی برکت سے اللہ پاک ہم کو بارش عطا فرمائے گا۔ جانوروں کی برکت سے، بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ اس طرح یعنی کہ وہ ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو دعا کرنے والا ہے نا اس کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ دعا کے قواعد سن لیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں۔ درس جو ہے نا اس کو مختصر کرتے ہیں کیونکہ آج کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو دعا ہے اس میں یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے، اور پھر یقین رکھے، پکا یقین رکھے کہ کریم پروردگار دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں کہ آگے ارشاد فرمایا کہ جو دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی طاقت نہ ہو، تو اللہ پاک کو اس سے پاک ہے، وہ قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یا پھر عطا فرمانے پہ قادر نہ ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پہ بھی قادر ہے، یا پھر اس لیے کہ علم نہ ہو، اللہ پاک کے علم میں بھی سب کچھ ہے، اس کے علم میں بھی ہے، عطا فرمانے پہ قادر بھی ہے، سنتا بھی ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے میں یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، اس میں دعا جلدی قبول ہو۔ جب دعا کر رہے ہیں تو زیادہ افراد اس کے اندر شریک ہوں، کیوں کہ ان مسلمانوں میں، ان سب افراد میں کوئی ایسا ہوگا نیک بندہ کہ جس کی دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا، تو اس کی برکت سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، وہ ایک وسیلہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو یہاں عام بندوں کا جو وسیلہ ہے، عام بندوں کا، نیک لوگوں کا جو وسیلہ ہے، اس کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو انبیاء کرام کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ تو یہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ بندہ مومن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ عرض کرے، اور پروردگار عالم پھر اس وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ والے ذرا غور و فکر کریں جو کہتے ہیں کہ
ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں کسی درمیان میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک وسیلوں سے اور اسباب سے عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا وسیلوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اسباب کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، مانگنا اللہ سے ہے، اور جو طریقہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، کیسے لوگوں کی اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ بألسنۃ ما اسیتموہ بہا، قالوا یا رسول اللہ ومن لنا بتلک الألسنہ، قال يدعو بعضکم لبعض لأنک ما اسیت بلسانہ وهو ما اسا بلسانک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو، ایسی زبانوں کے ساتھ مانگو جن زبانوں کے ساتھ تم نے گناہ نہیں کیا۔ غور سے سنیں ذرا، حدیث شریف سنیں، اللہ سے تم دعا مانگو، اللہ سے مانگو ایسی زبانوں کے ساتھ مانگو کہ جن زبانوں کے ساتھ تم نے گناہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جس نے اپنی زبان سے گناہ نہ کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض دوسرے بعض کے لیے دعائیں کریں، بعض افراد دوسرے بعض کے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ اب دیکھنا کہ تو نے اس کی زبان سے نافرمانی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، اور اس نے تیری زبان کے ساتھ نافرمانی نہیں کی۔ اب جب تو دعا کر رہا ہے دوسرے کے لیے، جب تو دعا کر رہا ہے توجہ رکھنا دوسرے کے لیے، اب اس کے حق میں دعا جس راستے سے جا رہی ہے اس راستے پہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ تم دعا کرو دوسروں کے لیے، کیوں کہ تم نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا، اس نے تمہاری زبان سے گناہ نہیں کیا۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو یا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بھی یاد کر لو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیے کریں گے، اللہ پاک ان کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں کہ جب ایک شخص دوسرے کے حق میں دعا کر رہا ہے تو اس کے حق میں جو دعا اللہ کے دربار میں جا رہی ہے، جس راستے سے جا رہی ہے، جس زبان سے جا رہی ہے، اس زبان سے اس نے تو گناہ نہیں کیا، لہٰذا اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک بھائی دوسرے کے لیے اور دوسرا پہلے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ بدخائی جو ہے وہ شروع کر دیں، حسد شروع کر دیں، اور ایک دوسرے کے لیے غلط سوچنا شروع کر دیں تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، امام مقتدی کے لیے دعا کریں، مقتدی امام کے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں جب کریں گے تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ معزز سامعین، اس کے ماتحت انہوں نے یہ دعا کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ درس کا اختتام کریں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ سننے بالکل مختصر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو فرعون تھا، جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا نا، اس وقت اس نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائی کا دعویٰ اس نے، اس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ پہلے تو بالکل غریب سا بندہ تھا، جب دولت آئی تو پھر دماغ میں فتور آیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ دولت جو ہے نا بندے کو خراب بھی کر دیتی ہے۔ جب بندہ سارا دار و مدار دولت پہ رکھتا ہے نا، ساری توجہات دولت کی طرف مبذول کرتا ہے، تو یہ دولت بندے کو خراب بھی کرتی ہے۔ تو جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پہ بسم اللہ لکھایا تھا۔ تو اس نے بسم اللہ لکھایا ہوا تھا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم، میں نے اس کو دعوت الحق دی ہے فرعون کو، لیکن میں اس میں خیر نہیں دیکھتا یا اللہ، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، شاید کہ
تیرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ہلاک کیا جائے اور تو اس کے کفر کو دیکھتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس مقام پہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کی ہلاکت تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد جو ایک جملہ ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، ارشاد فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس فرعون کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کا تو یہ حال ہے کہ اس مقام پہ اس کے اوپر عذاب نہ آیا بسم اللہ کی وجہ سے، تو جس نے 7 سال سے اپنے دل کی تختی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا اس کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی بندہ مومن کا کیا مقام ہے کہ ساری زندگی اس کی دل کی تختی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا بڑا مقام ہے۔ بندہ اگر سوچے کہ میرے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرے، کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا نام موجود ہے، میرے دل میں کلمہ موجود ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ میرے دل میں جو کلمہ ہے یہ پوری کائنات پر بھاری ہے تو مسلمان کبھی کسی سے نہ گھبرائے۔ آج جو مسلمان کافر سے ڈرتا ہے اور کافر سے گھبراتا ہے اسے اپنے کلمے کا احساس نہیں ہے، اسے اس کلمے کی حیثیت معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ غیروں کو دیکھتا ہے، غیروں کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اگر اسے کلمے کا احساس ہو نا کہ اس کلمے کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے تو یہ کافر کی طرف دیکھ کر تھوکے بھی نہیں، کہ یہ سمجھے گا کہ میرا بڑا مقام ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔